عزیز طلبہ یہاں پر جڑے ہوئے جمع ہوئے ہیں، یوم آزادی جس میں حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے ابتدا تو دارالعلوم دیوبند سے کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا اہم مقصد جہاں پر قوم و ملت کے نوجوانوں کو دین و شریعت سے ہم آہنگ کرنا ہے، تو وہیں پر دارالعلوم دیوبند کا اہم مقصد ملک کی آزادی ہے اور اس کی جدوجہد ہے۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور ملک کی آزادی کے لیے دارالعلوم کے نونہال اور دارالعلوم سے علم کی پیاس بجھانے والے ایسے نوجوان جیالے پیدا ہوئے جنہوں نے کیا مالٹا کی جیل اور کیا قطب مینار اور دہلی کا لال قلعہ، جس میں ہمارے اکابرین نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں لے کر یہ ملک کو آزاد کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم آج یوم عید کے طور پر یوم آزادی کو منا رہے ہیں۔ اس یوم آزادی کے پیچھے اکابرین علماء دیوبند کا بڑا کردار رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے کہا، فرما رہے ہیں، ملک کی آزادی ہی نہیں بلکہ ملک کی کوئی تاریخ علماء کی خدمات اور علماء کے کارناموں کو بیان کیے بغیر کوئی کارنامہ ملک بھارت کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ علماء دیوبند ہر موڑ پر، ہر موقع پر اپنی جان کی بازی لگا کر مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ہو یا ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہو، جو شیخ الہند کے پیغام کو اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا تن من دھن زندگی سب کچھ لگا کر ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کو یاد کرنے اور دہرانے کی ضرورت ہے۔ ٹیپو سلطان شہید نے کہا تھا کہ 100 سال کی وہ زندگی جو ڈر اور خوف اور چاپلوسی کی بنیاد پر زندہ رہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی یہ جملہ ہے جن کو آج ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ملک کی آزادی کے لیے بہت ساری قربانیاں اور اپنے والد جد امجد محمد علی، جن کے والد کا نام ہے، اس دور سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ والد کے لشکر میں شریک ہو کر سپہ سالار کی حیثیت سے ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے، اور جب والد محترم محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہید ہو گئے، تو اس کے بعد ملک کی آزادی کا جو اہم مقصد ہے، اس مقصد کو والد محترم کے بعد اس باغدور کو سنبھال کر ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ عزیز طلبہ، ملک کی آزادی کی جو تاریخ ہے، 1757 سے ملک کی آزادی کی لڑائی جاری ہے انگریز سے، اور آخر میں ہوتے ہوتے 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، جس وقت مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین
صاحب نور اللہ مرقدہ اور جن کے شانہ بشانہ گاندھی جی بھی اپنا قدم آگے بڑھایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے سب سے مل جل کر ملک کو آزاد کیا ہے اور یہ ملک ہم تمام کا ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں یہ کہتی ہے کہ ملک کی آزادی میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں رہا، جبکہ ملک کی آزادی کے لیے جس خون سے زمین کو سینچا گیا ہے تو وہ مسلمان اور علماء دیوبند کا خون جس کے ذریعے سے بھارت کی سرزمین کو سینچا گیا ہے۔ اور یہ آج کہتے ہیں شر فساد لوگ کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، جس طریقے سے ہم اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں ایسے ہی یوم عید کے طور پر یوم آزادی کو بھی منانے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مجھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا کہ قافلہ لوٹا ہے کیوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا کہ قافلہ لوٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ اب آپ سے میں مخاطب ہوں طلبہ عزیز سے کہ ہمارا ملک آزاد ہوئے 75 برس ہو چکے ہیں، انگریز یہاں سے نکل کر 75 سال ہو چکے ہیں۔ انگریز اپنے ناپاک ارادے میں خاسر اور شرمندہ تعبیر ہو کر کے ملک سے نکل کر ملک کی آزادی وجود میں آئی۔ انگریز یہاں سے جا کر 75 برس ہو چکے ہیں، لیکن آج ہمارے ذہن و دماغ بھی ذہنی اعتبار سے ہم ان کی غلامی کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت، میری سنت سے لگاؤ عشق محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے منانے پر۔ ہم کو غلام ذہنی اعتبار سے ہونا چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے ہمارے زندگی کا ہر گوشہ اور زندگی کا ہر شعبہ جس کے اندر آقا مدنی علیہ السلام کا طور طریقہ اور آپ کی زندگی ہمارے زندگی بن جائے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، اصل تو اس کو کر دے نقل لے کے آیا ہوں۔ اس کے لیے عزیز طلبہ، آج ہمیں جس طریقے سے ہمارے جسم اور ہمارے سرزمین ہند انگریز سے آزاد ہو چکی ہے تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ بھی انگریزی چال چلن اور انگریزی رہن سہن سے اور اس فیشن اور طور طریقے سے آزاد کرنے کی۔ اس کے لیے ہم تمام آقا مدنی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سنتوں کو پڑھنا ہوگا اور آپ کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا، اور اس کے مطابق اگر ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو کلیہ طور پر اسی وقت ملک ہمارا آزاد ہوگا۔ کلیہ طور پر ملک اسی وقت آزاد ہوگا جب ہم ذہن و دماغ اور سرزمین ہند تمام اعتبار سے آقا مدنی علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنائیں گے، اسی وقت ہمارا ملک یہ آزاد ہوگا۔ کسی نے کہا ہے تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم میرے ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا تیرے خیالات خود بخود بدل سکتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔